بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو یہ افطار کروانا اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں ذرا سی بھی کمی کی جائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو روزہ افطار نہیں کروا سکتا، یعنی یہ تو ثواب سارا امیر لوگ لے جائیں گے، ہم جو کوئی غریب ہیں جو افطار نہیں کروا سکتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو امیروں کو ثواب مل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہر ایک کو افطار کروانے کا سامان ایسے لوگ جن کو میسر نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ ثواب اس شخص کو بھی ملے گا کہ جو شخص صرف دودھ کی لسی پہ یا پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی کو روزہ افطار کروا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت رحمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ بہت سارے فضائل اور برکات لے کے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ان کے مسائل آپ کے ساتھ ذکر کریں گے، اور جیسے ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اب سے لے کر رمضان المبارک کے اختتام تک انشاءاللہ العزیز جتنی ویڈیوز آئیں گی اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک ویڈیو روزے سے متعلق ضرور ہے، رمضان سے متعلق ضرور ہے، چاہے وہ روزے سے متعلق ہے، افطار سے متعلق ہے، یا تراویح سے متعلق ہے، مسائل سے متعلق ہے، کسی بھی مسئلے سے ہو، رمضان کے مہینے کی جو بھی حدیث ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آپ دیکھتے کی ہوں گے کہ ہماری ویڈیو کے شروع کے اندر ہم نے وہ لازمی حدیث شروع کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اور پتہ لگے کہ رمضان المبارک کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کون کون سی حدیثیں پیش ہوئی ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور آج کا وظیفہ بہت ہی اہم ہے اور خاص وظیفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا ایک مسئلہ ہے کہ جو اس وقت ہر دوسرا شخص اس مسئلے کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ پہلے کے حالات تھے یا اب کی جیسے کہ ایک عالمی وبا آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہر ایک شخص پریشان ہے اور ہر طرف سے اس کو پریشانی ہے۔ تو جب پریشانیاں آتی ہیں، ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت جو زیادہ تر بیماریاں ہوتی ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، سٹریس، یہ سر اٹھانے لگ پڑتے ہیں۔ تو ویسے ہی پہلے ہی بہت سارے لوگ ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس کے اندر مبتلا تھے، اور جب سے یہ عالمی وبا آئی ہے اس کے بعد سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ یہ بیماری شروع ہو گئی ہے۔ مجھے کافی دنوں سے واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آ رہے تھے کہ مجھے ڈپریشن کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ڈپریشن کے حوالے سے ایک ایسا نایاب تحفہ ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز اس ماہ مبارک کے اندر ہی ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس کا مکمل طور کے اوپر علاج ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل روحانی بک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کا وظیفہ جیسے آپ ہمارے تھم نیل کے اوپر بھی دیکھا کہ ٹینشن، ڈپریشن اور سٹریس کا روحانی علاج، ہر غم سے نجات کا بہترین عمل۔ اور یہ جو ٹینشن، ڈپریشن یہ عموماً غم کے ذریعے بھی زیادہ تر آتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے تو وہ یہ بیماریاں شروع ہونے لگ پڑتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز زندگی کے اندر یہ ایک بار وظیفہ کر لیں اور انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے آپ ان بیماریوں سے محفوظ رہ جائیں گے۔ اور یہ عمل بھی کس کا ہے بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کی سورت، جس کو قرآن پاک کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، سورت الرحمن کا وظیفہ ہے، جس کے بارے میں بہت ساری فضیلت آئی ہوئی ہے احادیث کے اندر، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا حسن جمال سورت الرحمن ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت حدید، واقعہ اور سورہ الرحمن کا پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ یعنی اتنی اس کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جیسے ہمیشہ ہم اکثر دعاؤں میں جنت الفردوس کو طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو وہ عطا کرے۔ تو اس چیز کے اندر ہے کہ جب
یہ صورتیں پڑھتا ہے تو وہ زمینوں اور آسمانوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اگر یہاں بیان کروں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز ایک سیگمنٹ ہم شروع کریں گے جس کے اندر آپ کے سامنے قرآن پاک کی صورتوں کی فضیلتیں اور ان سے ہمارے کون سے دینی دنیاوی مسائل حل ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے وظیفے کی طرف۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا سورۃ الرحمن کا وظیفہ ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے۔ ابھی آگے رمضان شروع ہو رہا ہے تو بہترین وقت ہے سحری کا وقت، تہجد کا وقت۔ آپ سحری بنانے سے پہلے خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، تہجد کے وقت، عشاء کے بعد بھی یہ آپ عمل کر سکتے ہیں تراویح کے، لیکن تہجد اور سحری اس لیے کہ اس وقت سب سے بہترین اور جیسے کہا جاتا ہے نا پیک وقت ہوتا ہے وہ، تو اس وقت آپ نے سحری کے وقت آپ اپنی تہجد پڑھیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جماعت پر مصلی پر بیٹھیں اور اس کے بعد آپ اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھیں جس کے اندر پانی ہو، اور آپ نے سورۃ الرحمن لگانی ہے، صرف سننی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ چاہے تو آپ اپنے پاس MP3 میں یا ویڈیو میں، لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں یا موبائل میں آپ کے پاس ہو کہ آپ اس کی آواز سن رہے ہوں ٹھیک طرح سے، آپ نے اس کو لگانی ہے آواز کے ساتھ، وہ سننے اور گلاس پانی کا پڑا ہو۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تصور کرنا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جو میں مانگوں گی اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کریں گے۔ تو یہ آپ نے ذہن اور مائنڈ کے اندر بنانا ہے، اور آپ نے سورۃ الرحمن سننی ہے آنکھیں بند کر کے پوری۔ جب سورۃ الرحمن مکمل ہو جائے آپ نے آنکھ کھولنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے وہ آدھا پی لینا ہے اور تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے۔ چھوڑ کے اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب انسان 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے یا ارحم الراحمین کے 3 دفعہ یہ الفاظ کہتا ہے، جب پہلی دفعہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھڑکنے لگ پڑتے ہیں، بجنے لگ پڑتے ہیں۔ جب دل سے ایک آواز آتی ہے، جب انسان اپنی پوری قوت سے، پورے دل کے اندر سے ایک درد اٹھ کے وہ آواز نکالتا ہے، جب دوسری دفعہ وہ آواز کرتا ہے یا ارحم الراحمین پکارتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کیوں پکار رہا ہے۔ اور جب تیسری دفعہ انسان کہتا ہے یا ارحم الراحمین، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کسی فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ جا کے میری بندے کی مدد کرو، ٹھیک ہے، یہ روایات کے اندر موجود ہے۔ تو یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا، اور اس کے بعد روایات کے اندر آتے ہیں اسم اعظم ہے، اس کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اور گڑ گڑا کے دعا کریں، اپنے لیے کریں، اپنی بیماریوں کے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، اہل و عیال کے لیے کریں، ملک پاکستان کے لیے کریں، عالم ہے۔ اس وقت آپ دعا انشاءاللہ جو مانگے کہ وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ تو آپ اپنے لیے دعا کریں، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے دعا کریں، اور گڑ گڑا کر دعا کریں، رو کر دعا کریں۔ جب آپ اپنا دعا کر چکے ہیں، ساری چیز مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے پھر وہ گلاس کا جو آدھا پانی بچا ہوا ہے وہ اٹھا کے اس کو پی لینا ہے۔ اگر آپ کے لیے آسانی ہے تو اس کو پورے رمضان کا مہینہ کریں، ٹھیک ہے، پورا رمضان کا مہینہ کرتے رہیں۔ لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ منگل سے شروع نہیں کرنا، باقی کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو 7 دن آپ نے لگاتار اس کا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور لگاتار عمل کریں، بیچ میں کوئی دن گیپ نہ دیں، اگر گیپ دیں گے تو دوبارہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو صورت ہے یہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کم سے کم 3 مرتبہ اس صورت کو سنیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، وقت نہیں ہے یا 3 مرتبہ نہیں سن سکتے تو جسٹ 1 مرتبہ بھی سن کر آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ ایک دفعہ زندگی میں عمل کریں گے تو ساری زندگی کے لیے آپ سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، تب بھی آپ یہ عمل کر لیں رمضان کے اندر، اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ ساری زندگی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بیماری ہونے والی ہے یا کوئی اور اس کے علاوہ کوئی بیماری ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے پاک حکم سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور اچھا سا کمنٹ بھی ساتھ کر دیں تاکہ
آپ ہمیں پتہ لگ سکے کہ آپ کو ہماری جو ویڈیوز مل رہی ہیں اور آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیوز کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.